بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ ایمانی شعور جسے کہتے ہیں اور بندگی کی نفسیات، وہ یہ ہے کہ وہ ہر واقعے کو چھوٹا ہو یا بڑا وہ اللہ کے حوالے سے دیکھتی ہے۔ یعنی ایمانی شعور کا مطلب ہی یہ ہے کہ تمام چیزوں میں معنی اللہ کی نسبت سے پیدا ہوں گے، ورنہ وہ چیزیں محمل ہیں، ایبسرڈ ہیں۔ تو مطلب جو ابتر معانی ہوتے ہیں نا، یعنی نہ جن کا کوئی اوریجن ہو، نہ جن کا کوئی ٹرانسینڈنٹ اینڈ ہو، وہ محمل ہوتے ہیں، لا یعنی ہوتے ہیں، ایبسرڈ ہوتے ہیں۔ ایبسرڈیٹی کی تعریف ہی یہ ہے کہ ذہن میں آنے والا بلا سیاق و سباق مفہوم۔ تو اب جیسے یہ وبا ہے، یہ بہت مطلب کم از کم میں نے اپنی زندگی میں ایسی کوئی وبا، ایسی کوئی مصیبت نہیں دیکھی۔ تو یہ اب ایک غیر معمولی واقعہ ہے، اور یہ واقعہ ایک عالمگیر نوعیت کا واقعہ ہے۔ تو مقامی واقعات کو صاحب ایمان آدمی انفرادی اور مقامی واقعات کو اپنی شخصیت اور اپنے ماحول کے ریفرنس سے دیکھ لیتا ہے کہ ایک تکلیف مثال کے طور پر میرے ساتھ، میرے گھر والوں کے ساتھ پیش آئی، تو میں اس کو اپنی شخصیت کے حوالے سے اس طرح دیکھوں گا کہ کہیں اللہ ناراض تو نہیں ہے، کہیں یہ مجھ پر کوئی آزمائش تو نہیں ہے۔ تو ان دونوں میں سے جو بھی گمان مجھے غالب محسوس ہوگا، یا ان دونوں گمانوں کے مطابق میں اللہ کے ساتھ اپنے تعلق میں کچھ لازمی طور پر درکار عناصر کو مبالغے کے ساتھ ابھاروں گا۔ اگر مجھے یہ خیال آ گیا کہ میری غلطی پر پکڑ ہے، تو غلطی کا بھی ظاہر ہے ہر مفہوم اللہ ہی کے حوالے سے ہے۔ جو بھی چیز غلط ہے، اس کے غلط ہونے کا سبب اللہ سے تعلق میں فرما برداری میں کوئی کمی ہے، اور جو بھی چیز صحیح ہے اس کی صحت کی وجہ بھی اللہ کے ساتھ اس کی نسبت کا درست ہونا ہے۔ تو اسی طرح جیسے گھر والے بھی اس تکلیف میں ہیں، تو گھر والوں سے بھی کہوں گا کہ بھئی اجتماعی توبہ کرتے ہیں اگر یہ اللہ کی طرف سے کوئی پکڑ ہے، اور اگر یہ کوئی آزمائش ہے تو اس پہ صبر سے کام لیتے ہیں، صبر اور دعا سے۔ یعنی صبر یہ کہ یا اللہ ہر حال میں آپ کے وفادار ہیں، تو اور دعا یہ کہ ہماری طاقت سے زیادہ ہم پر بوجھ نہ آنے پائے، ہم کمزور لوگ ہیں، تو آپ نے جو آزمائش کے بعد جو نعمت دینی طے کر رکھی ہے، یا اللہ ہم تجھے پکار رہے ہیں کہ وہ نعمت ہمیں آزمائش میں ڈالے بغیر دے دیجئے، آپ کے ہاتھ میں تو سب کچھ ہے۔ تو پھر یہ کہ شہر میں آ گئی، ملک میں آ گئی، تو ہم اپنے شہر کے سیاق و سباق میں، اپنے ملک کے مجموعی ماحول کے کانٹیکسٹ میں اللہ سے تعلق کی انفرادی اور محدود اجتماعی صورتیں بحال کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ مصیبت جو ہے یہ عالمگیر ہے، تو اس کے معنی بھی زیادہ ہیں، شدید ہیں۔ تو اس میں ایک چیز ایڈ ہو گئی ہے کہ یہ اللہ دکھا رہا ہے کہ میں قیامت لانے پر قادر ہوں۔
یہ جو ہے یہ قیامت کا کی تمہید ہے، یا قیامت کو قابل یقین بنانے کے شواہد ہیں جو اللہ کی طرف سے اتر رہے ہیں. اور اللہ قیامت کی نشانیاں اسی وقت دکھاتا ہے جب اس کی نافرمانی کا ماحول عالمگیر ہو چکا ہو. تو اب کیونکہ عالمگیر ہونے کا جو مفہوم آج ہے وہ 100 برس پہلے نہیں تھا، تو لوگ جیسے اب فرض کے ہمارے ملک میں کوئی وبا 100 برس پہلے آتی تو ہم اسے بھی قیامت کی نشانی سمجھتے، کیونکہ باقی دنیا ہمارے ساتھ اس طرح کنیکٹڈ نہیں تھی. مطلب آرگینیکلی، جغرافیکلی اور تمام اسالیب ربط کے ساتھ دنیا ایک ہول نہیں بنی تھی. لیکن اب دنیا جو ہے وہ ایک مربوط کل ہے، ایک جو ہے وہ جیسے سیم لیس ہول ہے. تو اب دنیا کے بارے میں ہمارا علم بھی بڑھ گیا ہے، دنیا کے ساتھ ہمارے رابطے بھی ایک پول سے دوسرے پول تک ایک منٹ میں ممکن ہے. تو اب جو ہے یہ اب بہت ٹرو معنی میں، بہت امپیریکل ایویڈنس کے طور پر ایک عالمگیری کا پرسپیکٹو قائم کرنے کی ہمیں صلاحیت جیسے ہی پیدا ہوئی، اللہ نے اس صلاحیت کے پیدا ہونے کے کچھ عرصے بعد ہی ہمیں قیامت کی ایک ایسی نشانی دکھا دی جس پر کوئی بے وقوف اور سنگ دل ہی شبہ کر سکتا ہے. تو مطلب ہر آدمی اپنی مانوس اصطلاحوں میں آپ جن دلیلوں سے متاثر ہو سکتے ہوں ان دلیلوں سے ہر آدمی بہرحال خود کو سمجھا سکتا ہے، خود کو یقین دلا سکتا ہے کہ یہ ایک نظر میں نہ آنے والا وائرس جسے جاندار کہنا بھی مشکل ہے، تو یہ جو ہے یہ ساری انسانیت کو ختم کرنے کی قدرت رکھتا ہے. تو یہ ہو سکتا ہے کہ 4 مہینے بعد اللہ اس کا کوئی علاج سجھا دے، لیکن یہ کہ یا 4 دن بعد اللہ کرے اس کا کوئی علاج آ جائے، لیکن علاج آ جانے کے بعد بھی اب نوع انسانی کا جو عالمگیر شعور ہے وہ قیامت کی دستک سننے کا عادی ہو جائے گا. ایک بہت ہی میجر اسکیل پر ہیومن پرسپیکٹو بدلے گا، اور یعنی جو مذہبی لوگ ہیں وہ قیامت کی دستک سنیں گے، اور جو اللہ کو نہ ماننے والے ہیں وہ تمام نظریات کے محمل ہونے پر ایمان لے آئیں گے. ترقی کا محمل ہونا، سائنسز کا لایانی ہونا، تمام ہیومن ایکٹیویٹیز اور خدا کے بغیر قائم ہو جانے والے تمام مقاصد کا بیس لیس اور فروٹ لیس ہونا سب پر منکشف ہو گیا. تو کیا کہہ سکتے ہیں کہ 4 دن بعد اس وائرس پہ 200% بھی قابو پا لیا گیا، تو اگلے وائرس کا امکان تو ہمیشہ ہے نا. ایک وائرس اگر 4 مہینے کے لیے دنیا کو اس کی اوقات یاد دلا سکتا ہے، یعنی طاقت اور کمزوری، علم اور جہل، ترقی اور تنزل، تمام معیارات کو ملیہ میٹ کر سکتا ہے، جو انسان کو بقا کی شرط پہ بھی پریمیٹیو کنڈیشنز میں لے جا سکتا ہے. تو یہ تو سب واضح ہے نا کہ یہ سب لے جا سکتا ہے. یہ ہمارے اوپر جتنے بھی ملمے ہم نے چڑھا رکھے ہیں اللہ کے تعلق کے علاوہ، ان تمام نقابوں کو نوچ کر پھینک سکتا ہے. تو یعنی کہ جو اللہ کو ماننے کا سب سے بڑا فطری سبب ہے اپنے بے بس ہونے کا احساس، تو
یہ اللہ کو نہ ماننے والے اپنی بے بسی کا جس طرح انکار کرنے کی ضد کیے بیٹھے تھے، اس وائرس نے اس بے بسی کا مذہبی شعور کے مقابلے میں کہیں زیادہ کروشل انداز، کہیں زیادہ شفاف انداز سے منکرین خدا کو تجربہ کروا دیا، جس کا جتنا بھی انسان کی طاقت پر اعتبار تھا اتنا ہی زیادہ اس کے لیے بے بسی کا یہ تجربہ بن گیا ہے۔ تو ہمیں تو کبھی دعوی ہی نہیں تھا، تو ہمارے لیے یہ تجربہ کوئی بیسک چینج ان پرسپشن نہیں لائے گا، یعنی ہمارے ایمانی شعور کو اپنے کلیات اور مسلمات اور اپنی لاجک کو بدلنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے الحمدللہ، بلکہ ان سب چیزوں سے اس نے گویا تصدیق پالی۔ لیکن جو غیر ایمانی ذہن ہے اس کے سارے مسلمات غارت ہو گئے ہیں، اس کا سارا گھمنڈ خاک میں مل گیا ہے، چاہے اس کو وہ 4 دن میں ختم کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ تو اس صورتحال میں اتنی مطلب آدمی کو اندر سے بدلنے یا آدمی کو ری اینٹیفائی کر دینے والی اس صورتحال میں جو ہے وہ ہمارا یعنی اہل ایمان کا، اہل اسلام کا کچھ فرض ہے، اور وہ یہ کہ اس کو پہلا فرض یہ ہے کہ اس کو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی سمجھیں۔ قیامت کی نشانی اس وقت دکھائی جاتی ہے جب اللہ کی نافرمانی، اللہ سے بے وفائی، اللہ سے پہلوتے ہی، اللہ سے غداری عام ہو جائے، اس وقت اللہ دکھائے گا قیامت۔ اسی وجہ سے قرب قیامت کی روایتوں میں آتا ہے نا کہ قیامت جب آئے گی تو ایمان والے کم رہ جائیں گے یا نہ ہونے کے برابر رہ جائیں گے۔ تو اس طرح کی کئی روایتیں ہیں۔ تو اس میں سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ ہم اس بات کو بلا تاخیر ریئلائز کر لیں کہ یہ جو بے وفائی کا، یہ جو کائنات میں بے وفائی کا دھواں پھیلا ہوا ہے، یہ دھواں ہمارے تنوروں سے بھی نکل رہا ہے۔ یہ دھواں صرف ملحدین اور منکرین کی بھٹیوں سے نہیں نکلا ہے، چمنیوں سے، یہ مسلمانوں کے چولہوں اور تنوروں سے بھی نکلا ہے۔ تو کیا پتہ اللہ کی رحمت اس کے پیچھے چھپی ہوئی ہو، یہ قیامت کی نشانی اللہ نے ہمیں تادیباً دکھائی ہو، تنبیہاً دکھائی ہو۔ کیا پتہ کہ یہ وبا، یہ مصیبت، یہ ہول کی گھڑیاں ہمارے ایمانی شعور کو ہم پر غالب کر دیں اور ہم اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ تعلق میں جو مطلوب معیار ہے اس پر خود کو لے جانے میں کامیابی حاصل کر لیں، کیونکہ اللہ کے دستے قہر سے پڑنے والا تھپڑ بھی اللہ کی رحمت کی تھپکی سے خالی نہیں ہوتا۔ تو اس تھپڑ کو رحمت کی تھپکی ہم بنا سکتے ہیں۔ تو ایک تو یہ کہ وہ پچھلی مرتبہ خیر کچھ باتیں ہوئی تھیں کہ دعا وغیرہ کریں، تو استغفار اور شکر دونوں کا بلینڈ بنائیں اور وہ زیادہ کیا کریں۔ استغفار کریں، شکر کریں، اور ان دونوں کے بیچ میں درود شریف پڑھیں۔ کچھ مرتبہ استغفار کر لیا دل سے، دھیان سے، شرمندگی کے ساتھ، اقبال جرم کے انداز میں۔ کوئی شخص نہیں ہے امت میں جس کو یہ اب روا ہو کہ وہ احساس جرم سے خالی رہے، کسی وہم میں نہ رہنا، کسی اکڑ میں نہ رہنا۔ سب مجرم ہیں اور سب میں جرم میں کمی بیشی ہے، لیکن کسی کو احساس جرم سے پاک ہونے کا سرٹیفکیٹ اب نہیں مل سکتا۔
تو سب اپنے اپنے حصے کے جرائم پر استغفار کریں اور پھر شکر کی طرف جب پلٹیں. شکر اللہ کو راضی کرنے کی یہ 3 چیزیں ہوتی ہے نا، کہ اپنے آپ کو کچھ نہ جانتے ہوئے استغفار کرنا، اللہ کو سب کچھ مانتے ہوئے اس کا شکر ادا کرنا، اور اللہ کے ساتھ تعلق میں جلتی ہوئی زمین پر بھی ثابت قدم رہنا. شکر، صبر اور یہ استغفار، تو یہ سب چیزیں کریں. ان سب چیزوں کو گویا اپنے گویا یوں سمجھیں کہ مجھے ایک وجود ثانی اختیار کرنا ہے. وہ ان 3 کمپوننٹ سے بنے گا. جو وجود مجھے بنانا ہے اپنا، وہ ان 3 اجزاء سے بنے گا: شکر، صبر، استغفار. اور کیونکہ یہ ساری میری بندگی کی حیثیتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی کیٹیگری میں ہیں، تو ان تینوں میں لنک درود شریف کا ہے. تو یہ بھائی کریں. وہ جو کہا تھا اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، وہ کلمہ صبر ہے، وہ اللہ سے اعلان وفاداری ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ تو صبر کا کلمہ، وہ استغفار کے جتنے کلمات ہیں جو چاہے کہیں، اپنی زبان میں کہیں. اور شکر تو یہ بھائی ضرور کیجیے گا. اور اس میں چھپی اللہ کی طرف سے کوئی بھی کسی بھی شے کا نزول رحمت اور نعمت سے خالی نہیں ہوتا. تو حتیٰ کہ دوزخیوں کو بھی نعمت ملے گی کہ وہ اللہ کی صحیح پہچان حاصل کر لیں گے، کیونکہ سب سے بڑی نعمت یہی ہے نا کہ اللہ کی صحیح پہچان و معرفت حاصل ہو جائے. تو جہنمیوں کو یہ نعمت تو ملے گی نا کہ وہ اللہ کو پہچان لیں گے. تو اللہ کی کسی بھی چیز میں، کیونکہ اللہ کی رحمت اس کی تمام صفات کے ایسنس اور اپیرنس پہ غالب ہے، تو اس میں رہیں کہ اس میں نعمت کا پہلو ڈھونڈیں. جینا کب تک ہے؟ تو جہاں ہمیشہ کے لیے جینا ہے، یہ کچھ دن کی مصیبت کو اگر وہ ابدی مملکت زندگی کے سدھار کا ذریعہ بنا لیا جائے تو کوئی گھاٹے کا سودا ہے. تو ایک تو بھائی یہ ضرور کیجئے گا. مطلب یہ میں نہیں کہہ رہا کہ ڈر کے کرو، میں یہ نہیں کہہ رہا جان بچانے کے لیے کرو، یہ سب اخلاص کے خلاف ہے. یہ کہہ رہا ہوں یا اللہ اب تو نے بھی دکھائی دیا کہ ہم بڑے نالائق ہیں، اب اس نالائقی کو دور کرتے ہیں. یا اللہ اس عزم کو قبول کر کے چاہے اگلے منٹ پہ موت دے دے، راضی ہوں میں. تو میں کوئی اس سے بچنے اور اس سے بچنے کے لیے تھوڑی کر رہا ہوں. میں اس دنیا کی زندگی کو آسان بنانے کا مقصد لے کر تھوڑی کہہ رہا ہوں. ہاں، دنیا کی زندگی کی آسانی تیری رحمتوں کا ایک اظہار ہے، اس لیے میں اسے بھی مانگتا ہوں، لیکن وہ میرے مانگنے کا مقصود آخر تھوڑی ہے. تو یہ ضرور کیجیے گا، ضرور کیجیے گا. اور دوسرا یہ کہ ہم لوگوں نے اللہ کو پہچانا ہی نہیں ہے. سچی بات یہ ہے، یعنی ہم نے ایمان خالی و ذہنی کے ساتھ ایک رٹے ہوئے کلمے کے طور پر اپنے اندر چھپا رکھا ہے. یا نمازیں پڑھ لیتے ہیں، روزے رکھ لیتے ہیں، دعائیں بھی کر لیتے ہیں، لیکن اللہ کو اتنا بھی نہیں مانا، اتنا بھی نہیں جانا یا مانا، دونوں، جس پر ہم کہہ سکیں کہ یا اللہ جتنا تجھے جاننے کا حق تھا وہ ہم ادا نہیں کر سکے. ہر مسلمان پہ واجب ہے کہ وہ معرفت میں جتنی ترقی کرے. تو میں یہ تھوڑی کہوں گا کہ انشاءاللہ میں مومن ہوں. یہ امام ابو حنیفہ کی بات بتا رہا ہوں. یہ تو کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ میں عارف باللہ ہوں،
لیکن یہ کبھی نہیں کہوں گا کہ انشاءاللہ میں مومن نہیں، میں مومن ہوں بالتحقیق، میں یقیناً مومن ہوں۔ یہ جاننا، اس موقف پہ رہنا ایمان کی ضرورت ہے۔ تو ہم نے تو چلو وہ معرفت ایک لا انتہا معرفت ہے، اس کا پہلا زینہ بھی ہم نہیں جانتے کہ یہ اس زینے پہ قدم رکھیں گے تو پتہ چلے گا نا کہ اس سیڑھی کا کوئی آخری سرا نہیں ہے۔ ہم نے تو اس سیڑھی کے پہلے ہی زینے پہ قدم نہیں رکھا۔ ایک تو یہ جرم کیا کہ اللہ کو ماننے والا اللہ کو اس کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دکھائی ہوئی روشنی میں جاننے کی کوشش نہیں کرے گا، جاننے کی خواہش نہیں رکھے گا، تو یہ غیر فطری سا ایمان ہے جو جاننے واننے کو بالکل ہی بیکار سا سمجھتا ہے۔ اور ماننا بھی کہاں کا ماننا، تم شخصیت پرستی کے مریض، تم شرک اصطلاحی کے مرتکب، اور تم کہتے ہو ہم اللہ کو مانتے ہیں۔ ارے اللہ کو ماننا کوئی اس طرح ہوتا ہے کہ تم نے کبھی دعا کر کے دیکھی ہے اس سے؟ تم لوگوں کو مستجاب الدعوات ہونے کے سرٹیفکیٹ دیتے ہو تو تمہیں معلوم ہے کہ مستجاب الدعوات انبیاء علیہم السلام کے سوا کوئی نہیں ہے۔ تمہیں یہ معلوم ہے کہ ہر شخص تمہارے ہی جتنا اللہ کے آگے محتاج ہے اور اللہ کی قبولیت کا تمہاری ہی طرح منتظر ہے۔ تو کچھ بھی نہیں، اب اس طرح اللہ کے ساتھ تعلق کو خالص کرنا چاہے، ذوق کی سطح پر، عمل کی سطح پر، فہم کی سطح پر، اسے وہابی کا عنوان دے کے فارغ کر دیتے ہیں۔ تو اس مزار پہ چلے جاؤ، اس شیخ کے پاس چلے جاؤ، ارے اس مزار اور اس شیخ پہ قسم کھا کے یہ کہا ہی نہیں جا سکتا کہ جنتی ہے، یہ نجات پا گیا۔ جنتی تو صرف وہ انبیاء ہیں یا جن کو بشارت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے۔ تو مطلب ایک عجیب و غریب بدذوقی پھیل گئی ہے، اور یہ شرک اصطلاحی ہے۔ مطلب یہ جو سب چیزیں کہ وہ ان کی دعا سے حاصل ہو گیا، ان کی دعا سے حاصل ہو گیا، ارے یہ سب چیزیں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے نصیب ہیں۔ جو بھی اچھائیاں ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے نصیب ہیں، جو بھی خرابیاں ہیں وہ ہماری نالائقی کا نتیجہ ہے۔ تو ایک اس بات پہ توحید کو خالص کرنا، یہ مطلب اس کے بغیر ایمان بے معنی ناقابل قبول ہے۔ یعنی صحابہ رضوان اللہ علیہم شرک کے شائبے سے بچتے تھے کیونکہ انہوں نے شرک کا ضرر دیکھ رکھا تھا۔ وہ بدعت کے شبہ سے بچتے تھے کیونکہ انہوں نے بدعتوں کی تاریخ اپنی آنکھوں سے دیکھ رکھی تھی، عہد جاہلیہ کو دیکھ رکھا تھا۔ تو ہمارے اندر کوئی اس بات کی حساسیت ہی نہیں ہے۔ مطلب ہمیں یہی نہیں معلوم کہ وسیلہ کیسے دیا جاتا ہے اللہ کو۔ ہم وسیلے کی بحث میں شرک کو داخل کرنے کی کوششیں کرتے ہیں۔ ارے سیدھا سا ایک تمہارا تعلق ہے، اللہ تمہاری طرف بھی اتنا ہی متوجہ ہے، تم بھی اسی طرح اس کے سایہ رحمت میں ہو جس طرح کوئی بھی بڑے سے بڑا آدمی ہے۔ تو اس میں مطلب دعا کرنا سیکھو۔ کس کی دعا اللہ کے ساتھ خالص ہے؟ کتنے لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ خالص دعا میں ہیں، احتیاج میں ہیں، عبادات میں ہیں؟ ایک رٹا رٹایا سا فقرہ ہے کہ سب اللہ کی دین ہے۔ تو الوہیت بھی اللہ دے دیتا ہے دوسرے کو، اپنے بندے کو اللہ الوہیت دے دے گا، اپنے بندے کو اللہ ماورائے اسباب تصرف دے دے گا۔ کسی کو ماورائے اسباب تصرف نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ جس نے اس بات کو نہیں مانا وہ شرک کی گھاٹیوں ہی میں گھومتا پھرتا رہے گا، لا الہ الا اللہ کے نعرے لگاتے ہوئے۔ تو اللہ محفوظ رکھے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ اب ان سب چیزوں کو ترک کیا جائے، ذوق سے بھی، فہم سے بھی، عمل سے بھی۔ اور سیدھی سی ایک بات ہے، میں کتنے
کبھی تصور کرو کہ اللہ مجھے توفیق دے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب اقدس میں سر جھکا کر ذرا شاباشی کی طلب کے ساتھ یہ فقرے کہوں گا یا وہ فقرے کہوں گا کہ یا علی مدد اور یا غوث اعظم. تو اس کو سمجھو، اس بات کو، یہ بہت ہی بھیانک صورتحال ہے. تو اب ہوتا یہ کہ جو بھی توحید کی بات کرے، جو اللہ کا لا شریک ہونا، جو اللہ کا ماورائے اسباب متصرف ہونا، جو اللہ کا مالک انبیاء ہونا، جو اللہ کا معبود انبیاء علیہ السلام ہونا، جو انبیاء علیہ السلام کی اللہ کے حضور میں خشیت وغیرہ کو نقل کرتا ہے، اس کو یہ بدنصیب لوگ وہابی کہہ دیتے ہیں. یہ کھلنڈرے تماشبین جن کا دین سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ ان لوگوں کو وہابی کہتے ہیں جو اللہ کی توحید، وہابیت کے ہم بھی خلاف ہیں، لیکن وہابیت توحید کے اخلاص کا نام تھوڑی ہے. وہابیت جو ہے وہ اللہ کے پسندیدہ بندوں کا ادب ملحوظ نہ رکھنے کا نام ہے. اس وجہ سے ہم خلاف ہیں. وہابیت لٹرلزم کا نام ہے، اس وجہ سے ہم خلاف ہیں. تو اس پہ تھوڑی خلاف ہیں کہ کوئی بھی ہو اللہ کی جناب میں محتاج ہے، چاہے وہ نبی ہو چاہے ولی ہو، سب اللہ کی جناب میں محتاج محض ہیں، اور جو جتنا محتاج ہے وہ بندگی میں اتنا ترقی یافتہ اور کامل ہے. استغفر اللہ. کبھی کوئی دعا ایسی مانگی ہے کہ اللہ تمہیں نظر آنے لگے؟ کوئی محبت تمہاری ایسی ہے جو اللہ کو محبوب بنا کر تمام ہو؟ کہاں ہیں یہ اس کی محبتیں جو اللہ کو محبوب بناتی ہیں؟ یہ محبتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت جائز نہیں ہے اگر وہ وسیلہ نہ ہو اللہ کو محبوب بنانے کا. تو اس کو بھائی کریں، اور پھر اس کے ساتھ ہی تو اللہ والوں کی سچی محبت پیدا ہوگی. اس عقیدے کے ساتھ ہی اللہ کی طرف بلانے والوں کی عقیدت اور محبت میں اخلاص اور بے لوثی پیدا ہوگی، اور ان کی محبت کا درست استعمال ہونے کی توفیق ملے گی. درست استعمال یہ ہے کہ مجھے فرض کے حضرت نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ سے عاشقانہ تعلق ہے، لیکن الحمدللہ یہ ان کا احسان ہے، اس تعلق کی برکت ہے کہ اس تعلق نے مجھے اللہ کی محبت کے لائق بنانے والے راستے پہ ڈال دیا. یعنی اللہ تبارک و تعالی اختیار مطلق تصرف بلا اسباب کی نفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتا ہے. تم جسے چاہو اسے ہدایت نہیں دے سکتے، ہم ہیں ہدایت دینے والے. تو اور کسی کی کیا ہستی ہے؟ اور پھر یہ کوئی نبیوں کا، اللہ کے برگزیدہ بندوں کا نعوذ باللہ یہ نقص تھوڑی ہے کہ انہیں تصرف ماورائے اسباب نہیں دیا گیا، یا انہیں الوہیت کا کوئی رنگ نہیں دیا گیا. نعوذ باللہ یہ کوئی کمی کی بات ہے؟ یہ شرف کی بات ہے. صوفیائے متقدمین، اللہ ان کی قبروں کو روشن رکھے، اللہ ان کو قیامت میں ہمارا شفیع بنائے. وہ جن چیزوں سے لڑنے آئے تھے وہ آج کا صوفی اسی میں مبتلا ہے. اب وہ کبھی کرامتوں کے نام سے ایک اسٹیبلشمنٹ، ایک پیرلل اسٹیبلشمنٹ بنا لی گئی.
یہ سب کیا ہے کہ شاہ شاہ شاہ، یہ شاہ کیا ہے؟ یہ دنیا طلبوں کا ایک نیا وظیفہ نہیں ہے، پیرالل اسٹیبلشمنٹ ہے یہ۔ تو اب سیدھی بات یہ ہے کہ دو چیزیں مجھے اور آپ کو سب کو بہت بہت شدت، استحضار اور استقلال کے ساتھ پیش نظر رکھنی ہے کہ ماورائے اسباب تصرف اللہ کے سوا کسی کا نہیں ہے۔ اور دوسرے یہ کہ ہر وہ محبت بری ہے جو اللہ کو محبوب بنانے میں مدد نہ دے، ہر محبت بری ہے، ہر محبت شرک ہے اگر وہ اللہ کو محبوب بنانے میں صرف نہ ہو جائے۔ لا حول ولا قوت کے پیر کی نالی میں سر ڈالنے والی محبت ہے۔ اللہ کے لیے اپنے نفس کو کچل کر اتباع سنت میں مجاہدہ اور عزیمت اٹھانے والی قدرت کو تم شریعت کا تقاضا کہتے ہو جو طریقت سے کمتر ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ظاہر ہے یہ عقیدہ رکھنا لازم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مستجاب الدعوات ہیں، جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا قبول ہونا ماورائے اسباب طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں عام ہے۔ اس پر جب ایک صحابی نے فرمایا کہ مجھے اللہ کی محبت چاہیے، تو کہا کہ بس بلاؤں کے لیے تیار ہو جاؤ۔ پھر ایک نے اور گزارش کی تو فرمایا کہ نہیں، مجھ پہ نہ رہو، لمبے سجدوں سے میری مدد کرو، لمبے سجدوں سے میری کمک کرو کہ تمہارے لمبے سجدے میری دعا کو اس بے نیاز کی جناب میں قبول کرمائیں۔ یہ تھوڑی کہ ہم ٹانگ بھرے ڈرے بیٹھے رہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم ایسے نالائقوں کے لیے دعا فرماتے رہیں۔ کبھی ہو سکتا ہے کہ جس نے اللہ کو چھوڑا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جا کر یہ فرمائیں کہ اس کو بخش دیجئے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی خشیت کے سب سے بڑے مظہر ہیں، اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے ہیں، اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والی ہستی اللہ سے یہ کہہ سکتی ہے کہ اپنے بے وفاؤں کو معاف کر دیجئے؟ یعنی جو اپنی صاحبزادی کو فرماتے ہیں میرے بھروسے پہ نہ رہنا، وہاں کے لیے اعمال تیار رکھو، ارے وہ اللہ کے حضور میں سب کو جانا ہے، اللہ کے حضور میں ڈرنے میں نبی آگے ہوں گے ہم لوگوں سے۔ تو میں دیکھ رہا ہوں نا کہ یہاں طرح طرح کے ختمات پڑھے جا رہے ہیں، طرح طرح کے وسیلے دینے والی اجتماعی دعائیں کی جا رہی ہیں، تو ابھی بھی نہیں سمجھ پا رہے۔ افسوس افسوس افسوس۔ میں بتاتا ہوں وسیلہ دو اللہ کے ناموں کا، اللہ سے دعا کرو کہ یا اللہ آپ کے وہ اسماء مبارکہ جو میرے علم میں ہیں، آپ کے وہ اسماء مبارکہ جو آپ نے اپنی کتاب میں بیان کی ہیں، آپ کے وہ اسماء حسنہ جو آپ کے کسی بھی بندے کے علم میں ہیں، اور آپ کے وہ اسماء حسنہ جو آپ کے سوا کسی کے بھی علم میں نہیں ہیں، یا اللہ سب کا واسطہ ہے یہ بلا کو، اس مصیبت کو ٹال دیجئے، اور اس مصیبت کو آخرت میں ہمیں برباد کرنے والی بلا نہ بننے دیجئے۔ یہ کر کے دیکھو، یعنی اللہ کے نام کے سے زیادہ کسی پر اعتماد ہو سکتا ہے؟ اللہ کے اپنے نام سے بڑھ کے کوئی وسیلہ ہو سکتا ہے؟ لیکن کیونکہ تم نے اللہ سے تعلق سیکھا ہی نہیں ہے، تو تم مسنون توسل سے باہر نکلنے پہ تلے رہتے ہو۔ یعنی دوسرا جرم یہ ہے کہ اتباع سنت کے نام پر اتباع ہوا ہو رہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محکمات کو توڑا جا رہا ہے۔
ظاہر ہے مجھے اللہ کا کیا پتا، مجھے اللہ کی ہدایتوں کا کیا پتا، مجھے تو جو کچھ بھی معلوم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے معلوم ہے نا. تو اللہ سے جب تعلق یہ ہوگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کا خود ہی ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا کھیل کود کا تعلق بنا رکھا ہے. تو اب وہ اگلا اسم تھا الحی کے بعد القیوم، اس کا بھی کچھ میں نے عرض کیا تھا کہ قیوم میں مقوم، تقویم، قیام اور غیر شامل ہے، حی میں غیر شامل نہیں ہے. یعنی قیوم کو سمجھنے میں مخلوق کا حوالہ، نظام وجود کا حوالہ، قوانین فطرت کا حوالہ، آئین ہستی کا حوالہ ضروری ہے. ہم اس کانٹیکسٹ میں سمجھتے ہیں. تو قیوم کا کانٹیکسٹ یہ کائنات اور اس کائنات کو چلانے والے ہر طرح کے نظامات ہیں. یہ کائنات ہونے کے، یہ کائنات موجود ہو جانے کے بعد، یعنی یہ کائنات خلق ہو جانے کے بعد جن بیسک سسٹمز پہ چل رہی ہے، اس کا وجود جن بنیادی نظاموں پر کھڑا ہوا ہے، وہ سارے کے سارے نظام اور سسٹمز اس کو جس ذات حق نے فراہم کیے ہیں، عطا فرمائے ہیں، اور جو اس پر نگران بھی ہے. یعنی یہ سسٹم اپنی ہر ساعت میں اس کی نظر میں بھی ہے، اس کے تصرف میں بھی ہے. تو اس ذات کا نام ہے القیوم. تو خدائے آفاق القیوم ہے، خدائے انفس الحی ہے. تو مطلب یہ کہ قوانین فطرت جو چلا رہا ہے، دیکھ رہا ہے، اور اس پہ جب چاہے تصرف کر دیتا ہے، وہ القیوم ہے. قوانین وجود جس نے بنائے ہیں، جو چلا رہا ہے اور جو اس میں تصرف کرتا رہتا ہے اور اس پہ ہر وقت نظر رکھتا ہے، وہ القیوم ہے. القیوم وہ ہے جس کا حوالہ اگر نکل جائے تو وجود عدم ہے. الحی کا حوالہ نکل جائے تو زندگی موت ہے، القیوم کا حوالہ نکل جائے تو وجود عدم ہے. تو آپ سمجھ گئے نا کہ حیات بے معنی ہوتی اگر خالق حیات الحی نہ ہوتا، اور وجود معدوم ہوتا اگر خالق موجودات القیوم نہ ہوتا. بس یہ بات ہے اس کے پوری. تو کیونکہ اس میں سب کچھ کور ہو جاتا ہے، لہٰذا کچھ روایتیں ایسی ہیں جس میں انہیں اسم اعظم کا حصہ بنایا گیا ہے. اللہ الحی القیوم. کئی طرح کی روایتیں ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ اسم اعظم ان 3 اسما کا مجموعہ ہے. تو کیونکہ الحی اور القیوم مان لیا، تو اب جو کچھ بھی وہم میں بھی ہے، وہ سب کچھ اللہ کی قدرت کے سائے میں ہے. تو اور ایک بات اور کہہ دوں، پھر جیسا مناسب سمجھیں، کہ ایک چیز اللہ کے نام اور مخلوق کے نام میں ایک جوہری فرق ہے. وہی فرق جو اللہ کی ذات اور مخلوق کی ذات میں ہے. وہ فرق یہ ہے کہ ہمارا نام ہم پر غالب ہوتا ہے. یعنی ہم اپنے نام کے تابع ہوتے ہیں. ہمارا نام زیادہ مکمل ہوتا ہے ہماری ذات سے. لیکن اللہ اور اللہ کے اسما کا قاعدہ یہ ہے کہ اللہ کی ذات غالب ہوتی ہے اپنے اسما پر. اس کا ہر اسم اس کی ذات
کے تابع ہوتا ہے. تو ہماری اپنے نام کے ساتھ وہ آئیڈینٹی نہیں ہے کہ میرا نام جاوید کوئی زبان سے لے تو سب یہ سمجھ جائیں کہ یہ جاوید ہے جو لاہور میں رہتا ہے. یہ نسبت نہیں ہے میری اپنے نام کے ساتھ. لیکن اللہ کا کوئی بھی نام لیا جائے، حتیٰ کہ اللہ کا بتایا ہوا نام ہی نہیں، اللہ کا گھڑا ہوا نام بھی لیا جائے تو اس میں مراد وہی ہوتا ہے. مطلب اس کا غیر اس کی مراد نہیں ہوتا، اس کے غیر کا وہم بھی نہیں باندھا جا سکتا. جب میں علیم کہوں گا تو اللہ، اس کا مطلب اللہ. جب میں رزاق کہوں گا اس کا مطلب اللہ. جب میں رحمان کہوں گا اس کا مطلب اللہ. جب میں مالک رب جو بھی کہوں گا اس کا مطلب اللہ ہے. چاہے وہ اربوں زبانوں سے کہا جائے، اربوں زبانوں میں کہا جائے، اس کا مصداق، اس کا مسمى واحد ہے اور ویل ڈیفائنڈ ہے. تو یہ فرق ہے. تو اللہ کا ہر اسم اپنے انتہائی معنی میں ذات الہ ہے. تو اسی وجہ سے ہم اللہ کے اسما کو وسیلہ جب بناتے ہیں تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس اسم کے مفہوم کے مطابق حاجات عرض کریں، وہ بھی مفید ہے. لیکن یہ کہ اللہ، کیونکہ اللہ کا ہر نام اس کی ذات کے تابع ہے تو اس کی ذات ہمہ صفات کو پیش نظر رکھ کے ہم قہار سے رحم مانگ سکتے ہیں. یہ بات بھی سمجھیں. یہ انشاءاللہ جب اضطرار میں، تکلیف میں، بے بسی، بے چارگی میں اللہ کے آگے اس کے ناموں کو کا وسیلہ دینا پڑے گا، اس وقت انشاءاللہ یہ کام آئے گی. وہ غالب کا ایک شعر ہے نا، وہ ذرا سا وظیفہ کر کے دیکھیے، وہ وظیفہ بنا لیجیے کہ موج خون سر سے گزر ہی کیوں نہ جائے، موج خون سر سے گزر ہی کیوں نہ جائے، آستانے یار سے اٹھ جائیں کیا.